میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ چلیے، یہ تو ہوا کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی طرح پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے دو دھڑوں نے مل کر ایک چھتری تلے متحد ہو کر پاکستان کے مظالم اور ناانصافیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی فدا حسین اور یسب الدین گروپ ایک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک خوشگوار عمل ہے، تاہم ہر عمل کے بعد سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب آگے کیا عمل کیا جائے۔ یہی سوال سماجی حرکت کا وہ بنیادی سوال ہے جو معاشرے کے اندر موجود سیاسی، معاشی اور سماجی تضادات کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ ابھی تک دونوں مقبوضہ علاقہ جات میں تنظیمی طور پر سمت درست رہی ہے، آرگنائزیشنلی سمت درست رہی ہے، یعنی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹیوں نے مل کر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیاد رکھی، اور بھلا ہو اچھے لوگوں کا جنہوں نے پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی کے دونوں دھڑوں کو یکجا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن یہ ناکافی ہے۔ تنظیمی طور پر جو پیش رفت ہوئی ہے وہ سیاسی طور پر نظریاتی ارتقاء کے بغیر مستحکم نہیں کی جا سکتی۔ اب تک پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستان کی طرف سے بجلی کے بلوں پر لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف تاریخ ساز مہم تو چل رہی ہے۔ اسی طرح پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں بھی آٹے کی سبسڈی کے خاتمے کو لے کر قابل تعریف مہم شروع کی گئی ہے، اور 1 دسمبر کو پورے بلتستان میں پہیہ جام ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ دونوں مقبوضہ علاقہ جات میں ابھرنے والی یہ عوامی مزاحمتی تحریکیں مانگ کیا رہی ہیں؟ بھئی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بجلی کے بلات پر لگائے اضافی ٹیکسز کا خاتمہ چاہتی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان آٹے کی قیمتوں میں کمی اور سبسڈی کی بحالی چاہتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بجلی کے بلات پر اضافی ٹیکسز اور آٹے پر سبسڈی کا خاتمہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ شرائط پر کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن بجلی کے بلوں سے جمع کی جانے والے ٹیکسز یا آٹے پر سبسڈی کے خاتمے سے بچنے والی رقوم کا کیا ہوگا؟ کیا ان رقوم کو آزاد کشمیر میں صنعت کاری، سڑکوں اور ہسپتالوں کی تعمیر وغیرہ وغیرہ پر خرچ کیا جائے گا؟ کیا ان رقوم کو پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں یونیورسٹیوں میں بہتر نظام تعلیم کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس پاکستان اس رقم سے بجلی کے شعبے کے 2100 ارب روپے سے زیادہ کے سرکولر ڈیٹ یعنی خسارے اور بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ بجلی کے شعبے کا خسارہ اور بجٹ کا خسارہ دونوں ہی صرف اس صورت میں پاکستان کم کر سکتا ہے جب پاکستان خود وسیع پیمانے پر صنعت کاری اور سرمایہ کاری کے راستے تیار کرے، اور چونکہ ایسا ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا، لہذا بجلی کے بلوں پر ٹیکسز اور آٹے کی سبسڈی کی کٹوتی کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلے گا، اور وہ ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں بھوک اور غربت میں ہوش ربا اضافہ۔ لہذا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بجلی کے بلوں پر ٹیکسز کی منسوخی کا مطالبہ یا آٹے کی سبسڈی کی بحالی کا مطالبہ قابل عمل مطالبات ہیں؟ جی نہیں ہیں۔ تو پھر ایک ناقابل عمل نعرے کو لے کر وقتی طور پر تو تحریک شروع کی جا سکتی ہے،
لیکن اسے توڑ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں مقبوضہ علاقہ جات میں پاکستان سے مکمل آزادی کا نعرہ بلند کر کے تحریک میں ایک قابل عمل نعرہ متعارف کروایا جائے۔ یقیناً اپنے وسائل پر اپنا اختیار ہی ہمیں مفت بجلی اور وافر گیہوں کی ضمانت دے سکتا ہے۔